آپ نے سنا ایک خاندان کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون اس کیس میں کیا کہتا ہے۔ لواحقین کے وکیل کے مطابق ابتدائی تفتیش میں کیا خامیاں رہیں اور آگے انصاف کا راستہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔ نصیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ خاتون آئی جی صاحب کو درخواست دے رہی ہے، آر پی او صاحب کو درخواست دے رہی ہے، جو وہاں پہ بھاولپور کے جو آر پی او ان کو درخواست دی، متعلقہ پولیس اسٹیشن لاہور کا جو برکی تھا وہاں بھی درخواست دی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ان کے پاس پیش ہوئی، ڈی آئی جی آپریشن کے پاس بھی غالباً پیش ہوئی ہوں گی۔ یہ شروع سے بتائیے گا کہ اس واقعے کے، اس معاملے کے اوپر ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ 4 اکتوبر 2025 کو عثمان حیدر گجر جو ہے وہ اونچ شریف گیا، وہاں ان کے پاس تہمینہ شوکت اور جو ان کی والدہ ہے ان کے پاس، وہاں پہ جا کے ان کو یہی انکوائر کرتا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ میری وائف جو ہے وہ اور بیٹی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ غائب ہیں 25/9 سے، تو یہاں تو نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا بھی یہاں آئی ہوتی تو آپ کو بھی بتا کے آتی، ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی آپ کو بتاتے، تو جی وہ غائب ہے، تو لہذا اس پہ جو ہے نا تہمینہ شوکت کو اور ساری فیملی کو جو ہے نا تشویش لاحق ہوگی کہ یہ جس طرح 25/9/2025 کا یہ کہہ رہے ہیں کہ غائب ہے، تو یہ خود پولیس آفیسر ہے، ڈی ایس پی ہے، اور آج یہ 4 اکتوبر کو آ کے 10 دن بعد آ کے ہمارے سے رابطہ کر رہا ہے، اور ایسے مثلا جیسے کوئی روٹین کی بات ہے کہ جی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تو جی ادھر تو نہیں آئی۔ پھر جو ہے نا تہمینہ جو ہے ان سے رابطے میں رہی، ان سے پوچھتی رہی، تو پھر تہمینہ کو جب 2-3 دن گزر گئے تو عثمان حیدر گجر جو ہے ڈی ایس پی، اس نے ٹال مٹول سے کام شروع کیا، تو پھر تہمینہ شوکت اور اس کی فیملی، اس کی والدہ جو ہے نا یہ لاہور آ گئی۔ پھر لاہور آ کے سب سے پہلے انہوں نے یہ 7 تاریخ کی بات ہے، 7 اکتوبر کی، پھر انہوں نے درخواست جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی دی، پھر درخواست انہوں نے آئی جی پنجاب کو بھی دی، پھر انہوں نے درخواست جو تھی ایس ایچ او برکی، تھانہ برکی کے نام بھی دی، پھر انہوں نے درخواست جو ہے وہ آر پی او لاہور کے نام بھی دی، آر پی او بھاولپور جی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو تھی جو اس کی عثمان حیدر کی وائف اور بیٹی جو تھی، بیٹی کا نام خنسا عثمان اور بیوی کا نام سمیہ عثمان، تو ان دونوں کی ریکوری کے لیے اور جو درخواستیں دی تھی ان کی بابت جو تھا عثمان حیدر گجر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کہ ہماری جو مختلف جو پولیس آفیشلز ہیں ان کے پاس درخواستیں پینڈنگ ہیں، تو ہماری درخواست پہ کاروائی نہیں ہو رہی، تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ ریٹ پٹیشن دائر کی تو اس ریٹ پٹیشن میں جو تھا پولیس سے جو ہے وہ عدالت عالیہ لاہور نے کومنٹس طلب کی ہے۔ عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کے قتل کے کیس میں ابتدائی تفتیش کے دوران کون کون سی سنگین خامیاں سامنے آئی اور وہ کون سے پہلو ہیں جو اس کیس کو مزید سوالیہ بنا دیتے ہیں، اس پر تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پولیس کی نیگلیجنسی بظاہر لگتی ہے کہ ڈی ایس پی کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا عثمان حیدر کو، جب اس کی مقتولہ کی بہن کہہ رہی تھی کہ بیٹی اور ماں اسی کو ہی پتہ ہے کہ کہاں ہے، تو کیا آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے اس میں؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے اس کے ڈارک اسپیکٹ ہیں شیخ صاحب کے جن کو سامنے لانا بڑا ضروری ہے، اور یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، ایک شفاق انسان ہے جو وردی میں موجود ہے، اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وردی کے اندر موجود ایسے قاتل شیطان سے لوگ موجود ہیں اور وہ بڑے عہدوں پر پہنچ کیسے جاتے ہیں اور پھر اتنا کولڈ بلڈڈ مرڈر کرتے ہیں، وہ اپنی ہی بیوی اور اپنی بیٹی، جن کے لیے باپ ایک اور شوہر جو ایک محافظ کے طور پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ کیسے محافظ ہیں، یہ عوام کی حفاظت کیسے کریں گے جو اپنے خاندان کو مار رہے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے نفسیاتی اور بہت سارے اور بھی پہلو ہیں جو کہ پنجاب پولیس کو بھی دیکھنے ہیں، معاشرے نے بھی دیکھنے ہیں اور حکومت کو بھی دیکھنے چاہیے۔ اس میں جہاں تک تفتیش کا تعلق ہے تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت ساری ایسی انڈیکیشنز ہیں جو بتاتی ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے بینگ کرائم رپورٹر، کہ یہ اس اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے، اس میں اس کے کچھ ساتھی اور بھی ہیں، اور اس پہلو پہ تفتیش مجھے لگ رہا ہے ابھی تک نہیں ہوئی، اور اس لیے کہ 2 باڈیز کو ٹھکانے لگانا
ہی اکیلے آدمی کا اس طرح کام ہے. اور 2 باڈیز کو اکٹھے قتل کرنا، اور اکٹھے قتل کرنا، اور پھر یہ کہ ان کو ٹھکانے لگانا. ظاہری بات اس باڈی کو اگر آپ گاڑی سے تھوڑی دیر کے لیے، میں سپوز مان لیتا ہوں کہ پولیس نے جو بات کی ہے، جو تفتیش ابھی تک سامنے آئی، اگر وہ درست بھی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ ایک شخص 2 باڈیز کو کیسے اٹھاتا ہے، گاڑی سے اٹھا کے باہر نکالتا ہے.